کالے دی نہ بگے دی تے ٹوپی دی نہ چگے دی، کالے دی نہ بگے دی تے ٹوپی دی نہ چگے دی، مرشد سانو گل سمجھائی لائے لا تو اگے دی۔ حضرت صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ سنگل سٹوری ٹوپی لینی، ڈبل سٹوری لینی، کوئی نہیں، کوئی پابندی نہیں کوئی۔ تے لائے لا تو پہلے کی سی، کنت کنزن مخفین، میں ایک چھپیا خزانہ ساں، میں چاہیا میں زار ہو جاں، تے زار کس طرح ہویا؟ مٹی دا کلبوت بنا کے وچ بن بیٹھا ہی آپے، آپے منڈے آپے کڑیاں آپے ہی بندہ ہی ماپے، آپے مارے آپ جوائے آپے کرے سے آپے، بلے شادی ذات کی پوچھنا ہے، عشق لگے تے جاپے۔ بلا تاخیر سیدی و مرشدی کو دعوت دوں گا، میری مراد جناب سید شاہد رسول سہروردی سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت گرامی، بس چونکہ محفل اپنے عروج کی طرف چل رہی ہے اور انشاءاللہ میرے بعد آج کی محفل کی آخری نعت، اور پھر ہم اپنی محفل کو سمیٹیں گے بہت سی دعاؤں کے ساتھ، صرف اس وقت چند لمحے آپ سے بات کرنے کے لیے مقصد یہ تھا کہ میں بھی اس محفل اور آپ کے ساتھ مزید منسلک ہو جاؤں اور برکت مل جائے اور میں اپنی حاضری اس محفل میں لگوا لوں۔ دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات، اس عنوان کے تحت جو اویس میاں نے عنوان چنا ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عاشق تھے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ کی زیارت کے لیے 2 مرتبہ کرن سے مدینہ سفر کر کے پہنچے، لیکن ہوا یہ کہ دونوں مرتبہ ان کی ملاقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہوئی۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کرن سے اویس نامی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن اتفاق ہوا کہ وہ آپ سے مل نہیں سکا۔ حضور 2 دفعہ وہ حاضر ہوا، حضور نے فرمایا اتفاق نہیں ہے، یہ ترتیب ہے، یہ اتفاق سے ایسا نہیں ہوا، یہ ترتیب ہے۔ اگر میں مدینے میں ہوتا اور وہ مجھے ملتا تو پھر نہ میں اسے چھوڑتا نہ وہ مجھے چھوڑتا۔ عشق کے تقاضے یہ تھے کہ نہ میں اسے چھوڑتا نہ وہ مجھے چھوڑتا، لیکن اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ شریعت کے ایک اہم رکن پہ وہ مامور ہے، اور شریعت کا وہ اہم رکن کیا ہے کہ اس کی بوڑھی ماں اس کے گھر میں ہے، اور وہ اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتا، کہیں رہ نہیں سکتا۔ تو پھر اس بوڑھی ماں کی قدر اور عزت اور اس کی خدمت کا اجر نبی پاک سے یہ ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر اور حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ عمر، یہ جبہ اپنے پاس رکھ لو، کرن جب جانا ہوا تو میرے اویس کو یہ پیش کرنا اور اس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ وقت آیا، حضرت عمر، حضرت علی، یہ دونوں ہستیاں حضور کا وہ جبہ اور پیغام لے کے حضرت ویسے کرنے کی خدمت میں جاتی ہیں، ملتی ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے تو کرن میں پہنچتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اویس نامی شخص، اور حضور نے اس کی نشانی بھی بتائی، حالانکہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اس کی نشانی اویس کی یہ ہے کہ اس کے
دائیں ہاتھ پہ برس کا نشان ہوگا، یعنی پھل بیری کا گول نشان ہوگا، یہی اس کی نشانی ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھا کرن میں جا کے کہ اویس نامی شخص، تو لوگوں نے کہا ہاں ایک دیوانہ اس نام کا ہے، شہر سے باہر رہتا ہے، تو ہم تو اسے دیوانہ کہتے ہیں۔ وہ دونوں ہستیاں حضرت اویس کی خدمت میں پہنچی، حضور کا پیغام دیا، حضور کا جبہ پیش کیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت اویس کرنی نے غسل کیا، غسل کر کے حضور کا جبہ زیب تن کیا، اور پھر کتنی دیر اس خوشی میں ناچتے رہے، کتنی دیر ناچتے رہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حق جاری جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، یا علی۔ تو جب اس خوشی میں ناچ ناچ کے تھک گئے تو سجدے میں گر پڑے۔ اب ویسے کرنی سجدے میں گرے ہیں اور وہ دونوں ہستیاں کھڑی ہیں کہ کب یہ سجدے سے سر اٹھائیں تو ہم اجازت لیں۔ پیغام پہنچا دیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اویس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اب اویس کرنی سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ کتنی دیر وہ دونوں ہستیاں کھڑی رہی، خیال آیا کہ کہیں عشق میں پار تو نہیں ہو گئے کہ ہم کھڑے رہیں تو اویس کی روح پرواز کر گئی ہو۔ تھوڑی سی آہٹ کی، حضرت اویس کرنی نے سر اٹھایا، پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی حضور اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا اجازت ہے، لیکن اگر کچھ دیر اور مجھے اسی حالت میں پڑے رہنے دیتے تو حضور کی ساری امت بخشوا لیتا۔ تو یہ شان ہے جن کو حضور کا فیض ملتا ہے، لیکن یہ فیض ملا ان کو اپنی ماں کی خدمت کے صلے میں، یہ مقام ملا حضرت اویس کرنی کو اپنی ماں کی خدمت کے صلے میں، اور یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا، قیامت تک بھی جاری ہے۔ آج بھی جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت، عزت، ادب اسی حوالے سے کر رہے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے وہ تمام دین و دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ اور دوسری بات، محترم دلاور شاہ صاحب نے جو بات کی دل کی، قلب کی، اس حوالے سے اپنے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات عرض کروں گا، اور وہ دوست، وہ ساتھی جن کے چہروں پہ ابھی تک لباس التقویٰ نہیں آئی، داڑھی نہیں رکھی گئی، ان کے لیے یہ پیغام بھی ہے۔ والد صاحب قبلہ کی خدمت میں کچھ قریبی دوستوں نے آپس میں بیٹھے ہوئی عرض کی کہ حضور ان کو کہیں کہ داڑھی رکھ لیں۔ ایک اور دوست نے کہا کہ حضور ان کو کہیں داڑھی رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج تک ہم نے نہ تو کسی کو نماز کی تاکید کی، نہ کبھی داڑھی کی تاکید کی، یہ معاملات تو خود ہی چلتے ہیں، اور پھر ایسے چلتے ہیں کہ کبھی چھوٹتے نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ جہاں تک داڑھی رکھنے کا معاملہ ہے، یہ اپنا اپنا سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا اجر یہ ملے گا کہ جب ان کا دل، جب ان کا قلب اللہ کے نور سے بھر جائے گا، اور جب وہ پیمانہ دل اس نور سے چھلکے گا تو وہ منہ پہ نمودار ہو جائے گا۔ وہ نور چہروں پہ نمودار ہو جائے گا داڑھی کی شکل میں، اور پھر وہ نور ہمیشہ چہروں پہ قائم اور دائم، اور وہ خوبصورتی جو حضور اور حضور کے غلاموں کی تھی وہ قائم رہے گی۔ تو اپنا دل اور اپنے قلب کو اللہ کی یاد سے اس طریقے سے منور کریں، اتنا اللہ کو یاد کریں کہ وہ پیمانہ دل اللہ کے نور سے جلدی بھر جائے،
اور اس کناروں سے چھلک جائے وہ نور کے جو چہرے ابھی تک اس نور سے خالی ہیں، اللہ کا وہ نور ان چہروں پہ سج جائے۔ تو یہی پیغام آج کی اس محفل کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ آخری نعت پاک اور اس کے بعد سلام ہوگا، دعا ہوگی، اس کے بعد نماز عشاء ادا کریں گے، کھانا کھائیں گے، اور اس کے بعد آپ سب کو اجازت ہوگی۔ کل صبح 8:30 بجے محفل پاک کی دوسری نشست شروع ہوگی، اور انشاءاللہ 12:30 بجے ہم اختتامی اور وداعی دعا مانگیں گے۔ تو میں مائک واپس مبشر کو دے رہا ہوں کہ یہ اعلان کریں اور